بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب مثالی لوگ شہید مرتضیٰ مطہری۔ شہید مطہری اور کام میں خلوص۔ خلوص ایک ایسا اکسیر ہے جس کے ذریعے عبادت خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بن جاتی ہے۔ خلوص کے بغیر ایسا ہی ہے جیسے ریت کا گھرودہ بنا دیا جائے اور ایک عاقل انسان ریت کے گھرودے کو زندگی گزارنے کے قابل نہیں سمجھتا، بلکہ اس کی حقیقت بچوں کے کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بلکہ اسی طرح عقلمند عبادت گزار بندے خلوص کے بغیر عبادت اور پاک نیت کے بغیر خدا سے راز و نیاز نہیں کرتے۔ اور جب انسان مخلص ہوتا ہے تو خدا قرآن مجید میں اس کی یوں تعریف کرتا ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنْ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ مریم سورہ مریم آیت 51۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب قرآن میں موسیٰ کا تذکرہ کرو، اس لیے کہ وہ ایک مخلص بندے، رسول اور نبی تھے۔ شہید مطہری اولیاء اور انبیاء کی سیرت کے مطابق خلوص کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ آپ کہتے تھے کام کو اپنے لیے کرنا نفس پرستی، دوسرے انسانوں کے لیے کرنا بت پرستی، اپنے اور دوسرے سب کے لیے کرنا شرک، اور صرف خدا کے لیے کام انجام دینا توحید اور خدا پرستی ہے۔ انقلاب کے بعد بھی بڑی ذمہ داریاں شہید مطہری کے سپرد کی گئیں۔ آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی ان کا نام نہ آنے پائے۔ آپ کہتے تھے کہ کام ہونا چاہیے، نام چاہے کسی کا بھی ہو۔ حسینی ارشاد میں ڈاکٹر شریعتی کے آ جانے سے جوانوں کے درمیان آپ کی شہرت پر کافی اثر پڑا تھا، لیکن آپ اس کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ کا پورا ہم و غم یہی تھا کہ اسلامی افکار لوگوں تک منتقل ہونی چاہیے، چاہے کسی کے بھی ذریعے ہوں۔ شہید مطہری کا نماز سے عشق۔ شہید مطہری نماز کے سلسلے میں بہت سنجیدہ تھے۔ جس طرح ائمہ معصومین نماز کے وقت کسی دوسرے کام کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اسی طرح شہید مطہری نماز کو ہمیشہ اول وقت ادا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تاکید کرتے تھے چاہے کتنا بھی ضروری کام ہو، اگر نماز کا وقت ہو گیا تو اسے فوراً ترک کر دیتے تھے۔ نماز کو پورے خضوع و خشوع اور اس کے تمام آداب کے ساتھ بجا لاتے تھے۔ آپ گھر کے لباس میں نماز نہیں پڑھتے، خاص طور سے صبح کی نمازیں عام لوگ سونے کے لباس ہی میں پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن استاد مطہری عبا قبا پہن کر اور امامہ لگا کر نماز پڑھتے تھے تاکہ پوری آمادگی اور اہتمام کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے اور یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ نماز ایسی ہی ایک معمولی کام ہے۔ استاد مطہری واجب نمازوں کے علاوہ نوافل کا خاص خیال رکھتے تھے، خاص طور سے نماز شب کا، اور نماز شب آہوازاری گریہ اور مناجات کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ نماز شب کے وقت اپنے دوستوں کو یہ کہہ کر جگاتے تھے: سوئے نہیں، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی مدینہ فرماتے ہیں: یہ شخص آدھی رات کو آہوازاری کے ساتھ نماز شب پڑھتا اور اس طرح گریہ کرتا تھا کہ اس کی آواز سے لوگ نیند سے بیدار ہو جاتے تھے۔ آپ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں: آپ نماز شب ذکر خدا میں شب بیداری اور خدا سے راز و نیاز کے بہت پابند تھے۔ شروع ہی سے مجھے نماز شب کی تاکید کرتے رہتے تھے، کہتے تھے نماز شب سے انسان میں معنویت پیدا ہوتی ہے اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ میں یہ بہانہ بنا دیتا کہ مدرسے کے حوض کا پانی گندا اور کھارا ہے، اس سے میری آنکھ کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مجھے بیدار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عثمان بن حنیف مولائے کائنات کا نمائندہ ہوں، مولا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اٹھو اور نماز شب پڑھو، اور یہ خط تمہارے لیے دیا ہے۔ میں نے اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا: ھذا براءۃ من النار، یہ جہنم سے نجات کا پروانہ ہے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ شہید مطہری مجھے جگا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پانی کا لوٹا ہے۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں: اٹھو اور آج تمہارا بہانہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ پانی میں نہر سے بھر کر لایا ہوں۔ مدرسہ فیضیہ ایک نہر کے کنارے واقع ہے، اب وہ ندی خشک ہو چکی ہے۔ شادی کے بعد بھی آپ کے اس راز و نیاز اور نماز شب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ آپ نے نماز شب کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر رکھا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ہم اکثر اس کمرے سے آپ کے گریہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ قوی ارادہ۔ دینی اقدار کی بقا میں ثابت قدمی خدا کے خلوص بندوں کے عزیز، محکم اور قوی ارادے کی دلیل ہے۔ شہید مطہری کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ قرآن اور اسلام کی حمایت میں پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جاتے تھے۔ آپ کو اسلام کے بارے میں کسی بھی طرح کا انحراف برداشت نہیں تھا۔ ملحدانہ اور منافقانہ فکر کے مقابل میں اپنے پورے وجود کے ساتھ ڈٹ جاتے تھے۔ ایک بار اپنے دوستوں سے فرمایا: میں ان منافقوں سے مقابلہ کروں گا، ممکن ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں، لیکن مجھے جو کہنا ہے وہ کہتا رہوں گا۔
اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اسلام کے لیے خطرناک ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پامفلیٹ نکالتے رہیں اور ان لوگوں کے بارے میں دینی نظریہ لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہیں۔ استاد متحری دوگلے قسم کی حریت پسند افراد کی ان موذی حرکتوں کے سامنے پوری قوت اور مضبوطی کے ساتھ ڈٹ گئے، جو انقلاب اسلامی کی کامیابی کے اوائل ہی میں اس انقلاب کی اسلامی صورت کو مسخ کرنے کی غرض سے انجام دی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں آپ کو مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور اذیتوں کا بھی، لیکن آپ کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ فکری مستقبل مزاج۔ فکری مستقل مزاجی استاد متحری کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ فکری اعتبار سے مستقل مزاج اور حق پسند تھے۔ ہمیشہ حقیقت کو دیگر عوامل پر ترجیح دیتے تھے، دوسروں کی بات کو منصفانہ اور نقادانہ نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی فکر مستقل مزاجی کی وجہ سے اپنے استادوں کی گفتگو پر بھی تبصرہ کرتے تھے، لیکن استاد کے احترام اور ان کی عظمت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ استاد کی توہین یا حقارت مقصود ہوتی، آپ کی نظر میں علمی مباحث اپنی جگہ تھے، لیکن استاد کی عظمت اور ان کا احترام اپنی جگہ۔ آپ ملا صدرہ کے فلسفی نظریوں کے اگرچہ حامی تھے، لیکن جہاں ان کی بات حقیقت سے ٹکراتی ہوئی نظر آئی وہاں تبصرہ کرنے سے باز نہ آئے۔ اس طرح اپنے عظیم الشان استاد اور اپنے زمانے کے جانے مانے اور بے نظیر فلسفی حضرت آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی کی، جن کے نظریات ہی کے گرد شہید متحری کے فلسفیانہ نظریات گردش کرتے ہیں، اور آپ کی فلسفیانہ فکر انہی کی نظریات کے مرہون منت ہے، پھر بھی آپ نے علامہ کے نظریات کی موشگافی کرتے ہوئے قلم اٹھایا ہے اور آپ کے نظریہ اخلاق کی جاویدانی پر تبصرہ فرمایا ہے۔ ارسطو کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ افلاطون کے بارے میں کہتے تھے، میں افلاطون سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقت سے افلاطون سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یعنی اگر افلاطون کہیں خطا کر جائے اور غلطی سے کوئی بات کہہ جائے تو میں اس کی محبت میں حقیقت کا دامن نہیں چھوڑوں گا اور حقیقت کو اس کی محبت پر قربان نہیں کروں گا۔ یہی بات شہید متحری کی کتابوں میں کثرت سے پائی جاتی ہے، لیکن اتنے احترام اور اتنی خوبصورتی سے کہ پڑھنے والا اندازہ بھی نہیں لگا پاتا کہ شہید نے یہاں استاد کی بات کو قبول نہ کرتے ہوئے اپنا نظریہ بیان کیا ہے۔ شہید متحری کی دور اندیشی۔ شہید متحری ایک دور اندیش اور مستقبل پر نظر رکھنے والے مفکر تھے۔ کوئی بھی کام بغیر سوچے سمجھے انجام نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ کس کام میں کس وقت کس سے اور کس طرح کا کام لیا جائے، کس گروہ سے کام لینا چاہیے اور کس گروہ سے نہیں لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ کی ایک صفت یہ تھی کہ آپ مستقبل کے حادثات کے بارے میں مطمئن رہتے تھے۔ آپ ایرانی انقلاب کے سلسلے میں بھی ہر کسی سے مدد لینے کے قائل نہیں تھے۔ آپ کہتے تھے ہمارا مقصد شاہ کو ایران سے بھگانا نہیں ہے کہ بلکہ اسلام کو رائج کرنا ہے، لہذا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرنا چاہیے۔ جو بظاہر تو ہمارے موافق ہوں لیکن در حقیقت اسلام کے سلسلے میں مخلص نہ ہوں، اس لیے کہ اسی طرح اسلام انقلاب کے بعد بھی اسلامی قوانین کا اجرا نہیں ہو پائے گا اور بے دین لوگ یہ نعرہ لگاتے پھریں گے ہم نے انقلاب برپا کیا ہے۔ اس بارے میں آیت اللہ مہدوی کنی فرماتے ہیں، استاد متحری 10 سال کی بات کو ہم سے پہلے سمجھ لیتے تھے۔ امام خمینی کے بعد جس نے سب سے پہلے منافقوں اور مارکسسٹوں کی جماعت کی حقیقت کو جانا وہ شہید متحری ہی کی ذات تھی۔ آپ اسلامی معارف، نئے مکاتب فکر اور مختلف گروہوں کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے سب سے زیادہ ان لوگوں کو پہچانا، کیونکہ آپ نے ان لوگوں کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا تھا اور ان کے مقاصد سے واقف تھے۔ 1354 شمسی میں استاد متحری نے منافقوں کی جماعت کے بارے میں فرمایا، اس گروہ کے لیڈر شاہ سے بھی بدتر ہیں، اور اسی وقت آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ لوگ مارکسسٹ ہیں اور اسلام کو اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے کئی سال پہلے ہی بنی صدر کی ذہنیت اور اس کے اہداف کو سمجھ لیا تھا۔ جب وہ یورپ میں تھا آپ فرماتے تھے، آئندہ کے بارے میں اس شخص سے ڈرتا ہوں، یہ شخص مستقبل میں لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کروائے گا۔ آپ کی دور اندیشی، ذہانت اور مستقبل پر نظر کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے دوستوں کو مہدی ہاشمی سے خبردار رہنے کی تلقین کرتے رہتے تھے اور یہ کہتے تھے یہی شخص مرحوم شمس آبادی کا قاتل ہے۔ کئی سال بعد اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئی اور وہ پکڑا گیا، اس کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے پھانسی پر چڑھایا گیا۔ خلاصہ یہ کہ آپ دوسروں سے جلدی خطروں کو بھانپ لیتے تھے، جس کے نتیجے میں پہلے ہی سے ان سے مقابلہ کرنے کی پلاننگ بنا لیتے تھے۔
انتھک کوشش۔ حوزہ علمیہ اور اسلام کی بالیدگی کے سلسلے میں شہید متحری کی انتھک کوشش زبان ددخواست و اہم تھی۔ فقہ، اصول، فلسفہ و دیگر علوم کے حصول میں اپنی آخری حد تک محنت کرتے تھے۔ شہید قدوسی فرماتے ہیں، مدرسہ فیضیہ میں شہید متحری کی پڑھائی میں محنت ہم سب کو تعجب میں ڈال دیتی تھی۔ جب آپ نے اصول و فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی تو آپ کہتے تھے کہ اس علم میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو میں نے نہ پڑھی ہو۔ اس وقت علم میرے ہاتھوں میں موم کی طرح نرم ہو چکا ہے۔ میں اس میں جس طرح بھی چاہوں تجزیہ و تحلیل کر سکتا ہوں۔ متحری اندیش شاہ، جلد 1 صفحہ 138۔ تہران کی 30 سالہ زندگی میں آپ نے تعلیم و تعلم، تحقیق، تعلیم اور دروس تدریس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ خود اپنے بقول انہوں نے اپنے آپ کو پڑھائی لکھائی میں قید کر دیا تھا۔ کبھی ایک ہفتہ گھر سے باہر نہیں آتے تھے۔ اگر گھر کے ضروری کام نہ ہوتے اور لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ نہ ہوتا تو بغیر کسی وقفے کے مطالعہ اور تحقیق میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تھکاوٹ کی وجہ سے کان سننا بند کرتے تھے اور پیر بدن کا بوجھ اٹھانے کی تاب کھو بیٹھتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کس حد تک مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا، موت کی حد تک۔ شہید ڈاکٹر مفتی فرماتے ہیں کہ جب شاہ کی حکومت سے جنگ اپنے اوج پر تھی تو اس دوران شہید متحری نے مجھ سے فرمایا، خدا کی قسم اگر امام خمینی فتح یاب ہو جائے اور انقلاب کامیاب ہو جائے تو مجھے کسی پوسٹ یا مقام کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنی یہی درس و تدریس کی زندگی پسند ہے۔ میرے لیے لائبریری سب سے بڑی دولت ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ کتابیں لکھتا رہوں اور اسلام کا دفاع کرتا رہوں، لہذا مجھے اس انقلاب سے کوئی ذاتی اور مادی غرض نہیں ہے۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار کو ایک خط میں تحریر کرتے ہیں، میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، بقدر کافی روٹی روزی کا انتظام ہے، اپنی اور اپنے بچوں کی سلامتی اور صحت کے لیے بھی وسائل ہیں، ظاہراً کسی کا حق بھی میری گردن پر نہیں ہے، اپنی زحمت کی روٹی کھاتا ہوں، خدا کا شکر کہ میرے آبرو اور احترام محفوظ ہے۔ شیخ شہید، صفحہ 22۔ آپ کا یہ خط آپ کی جفاکش اور پرکار زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔